اللهم صل على سيدنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اسی لیے ہر کام میں بسم اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر زندگی کے اندر برکت آتی ہے. اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کہ ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری روزی بڑی تھوڑی ہے اور میرے حالات بڑے سخت ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب تم اپنے گھر جایا کرو تو باہر کھڑا ہو جایا کرو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑے ہو جایا کرو اور پھر بسم اللہ پڑھو. اور یہ بسم اللہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. سارا قرآن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. یہ ایسا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا کہ آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو اور ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھو اور ایک دفعہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دوبارہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بتایا نہیں جو تیرا مسئلہ تھا، مالی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ تو عرض کیا کہ آپ نے بتا تو دیا تھا، یعنی اتنا یقین تھا اللہ کے رسول کے فرمان پر کہ فرمایا کہ آپ نے بتایا تو تھا، میں نے مضبوط پکڑ لیا. اور اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے مضبوط پکڑ لیا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو عرض کیا پھر کیا ہوا؟ میرا گھر نہیں، میرے گھر کے گرد جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہماری کم نصیبی ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم سیکھتے نہیں کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے، وہ ناتمام ہے. حدیث پاک میں لفظ آتا ہے ابتر کا، اور ابتر جو ہے سورہ کوثر کے اندر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی دکھ کٹا، ناتمام. تو فرمایا کہ جو بسم اللہ سے کوئی کام شروع نہ کرے وہ کوئی بھی کام، جیسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کسی کام میں نہیں پڑتا اس کی ابتدا میں اس کا کام ادھورا اور ناتمام رہ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی. اب یہاں پہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت اور سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، ہر مشغلے کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرمائی. بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر عمل ہے، جیسے بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے. ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے
زندگی کے تمام مشاغل کے بارے میں انسان کا پورا نقطۂ نظر اور معاملات طے کرنے کے بارے میں اس کی ایک سوچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ پاک کے حکم اور مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا، ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں حالات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ذرا سا غور کیجیے گا کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بعض اوقات غفلت کے ساتھ پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، اگر گھر ہے تو پھر سے، اور اگر اس سے پیچھے جائے نلکے سے، اس سے پیچھے جائے ٹینکی سے، اس سے پیچھے جائے جس طرح سے اس کو انتظام کر کے پہنچایا گیا۔ انسان کا صرف یہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے اور اس کو غفلت کے ساتھ وہ پانی اندر میں لیتا ہے۔ اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ پاک کی قدرت کاملہ، اللہ پاک کی قدرت کاملہ نے کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی، اس کے لیے کیسا نظام بنا رکھا ہے، اس کا دھیان کم لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ پاک نے پانی کا عظیم ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا، اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہم ذرا اپنا دماغ وسیع کریں اور پیچھے کی طرف جا کے سوچیں کہ یہ جو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس کے اندر حکمت آخر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس پانی کو سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا، اور دوسری طرف اسے ہر دم یوں رواں دواں رکھا کہ اس کی موجیں حرکت اور بے تابی کی علامت بن گئی۔ روزانہ اس میں ہزارہا جانور مرتے ہیں، پانی کے اندر کتنے زیادہ جانور مرتے ہیں، مگر یہ پانی کبھی سڑتا نہیں ہے۔ اس سے ایک بات ذہن میں آئی، ایک اللہ والے فرما رہے تھے، ایک اور کسی اللہ کے پیارے بندے کا وہ قول آگے کوٹ فرما رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ان کا تعلق کراچی سے تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بچوں تم نے یہ سمندر کا پانی دیکھا کتنا زیادہ ہے، رواں دواں ہے، اور اس کراچی کے کتنے لوگ ہوں گے، ان سب کا گند اس کے اندر جاتا ہے، اس پانی کے اندر ان سب کا گند جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس پانی سے بدبو آتا ہو اور اس پانی سے وہ نجاست نظر آتی ہو، اس پانی سے وہی خوشبو آ رہی ہے، وہ پانی اسی طرح صاف ہے؟ تو اس کی مثال دے کے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی جو رحمت کا سمندر ہے، کئی زمین و آسمان کو سمندر بنائے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر کا جو ایک قطرہ ہے وہ ان سمندروں سے زیادہ ہے۔ تو ایک انسان جو گنہگار ہوتا ہے اور اس کے گناہوں سے زمین و آسمان کی وسعتیں بھر جاتی ہیں، اور وہ جا کر اللہ رب العزت کے آگے ندامت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ رب کریم میں گنہگار ہوں، رب کریم میں اپنے گناہوں کا انبار لے کر آپ کے حضور آیا ہوں، تو اللہ رب العزت کی وہ رحمت کا سمندر ہے، وہ جوش میں آتا ہے اور وہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العزت۔ تو سمندر میں کتنے ہزارہا جانور مرتے ہیں اور کتنی نجاست پھینکی جاتی ہے، لیکن اس کا پانی نہ سڑتا ہے نہ ہی بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس میں پانی کی کڑواہٹ ہی ایسی تھی کہ پی ہی نہیں سکتا تھا کوئی اس کو۔ دوسرا، اس پانی کا وصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور والے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف مونسون اٹھا کر اس میں ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت اور مالی خرچ کے بغیر
مسلسل جاری۔ دوسری طرف اس مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر اللہ رب العزت نے ایک ایئر کارگو سروس فراہم کر دیا، جس کے ذریعے یہ پانی ہواؤں میں تیرتا ہزاروں میل مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر حصے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال 6 مہینے پانی اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے جمع ذخیرہ برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں انسانی دماغ چل ہی نہیں سکتا۔ ایک سائنسدان بھی اپنی سائنس کی بیس پہ جو کائنات کو مسخر کرنے کے سائنسدان دعوے کرتے ہیں، وہ تو ابھی ہی ان کا دعویٰ خالی کا خالی رہ گیا، جو اتنے چھوٹے سے وائرس کے آگے وہ بے بس ہے۔ اور اللہ پاک کیا کیا ذرائع چلا رہے ہیں انسان کو پالنے کے لیے، انسان کو رزق پہنچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جمع شدہ پانی برف کی شکل میں پہاڑوں کی خوبصورتی کا ذریعہ تو بنتا ہی ہے، مگر اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اللہ پاک نے اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم کبھی ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے ایک پہاڑ، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رنگین، کوئی ایک ایسا کلرفل، کہیں گرین ہے، کہیں بلیک ہے، کہیں جو ہے وائٹ ہے، برف باری کا ایک سلسلہ ہے، ٹاپ پہ پوری پہاڑیاں سفید نظر آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی وائٹ چادریں پہنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی کا ذریعہ تو بنایا ہی ہے، مگر اس کا اصل کام ہماری پیاس کو بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ فرمایا کہ بندو ذرا غور تو کرو، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے؟ یعنی ہم نے اتارا ہے اسے بادلوں سے، اگر ہم نہ اتارتے تو کون اتارتا؟ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ خود اس برف کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور زمین کے مختلف کونوں میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی کہ زمین جہاں سے کھودی جائے وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ ان تمام عظیم الشان سلسلوں میں کہیں بھی کسی انسانی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، اس سارے پروسیس میں یہاں پہ کون کام کر رہا ہے، یہاں پہ کس کی قدرت چل رہی ہے، یہاں پہ کس کی عظمت حرکت کر رہی ہے، یہاں پہ سارا کچھ کون چلا رہا ہے؟ تو انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان ذریعوں سے پانی حاصل کر لے، لیکن ان تھوڑے سے ذریعوں کو اپنانے کے لیے بھی وہ بہت مشقت اٹھاتا ہے، بہت سا مال اس کا لگتا ہے، پانی کا ہر وہ بوند، اللہ اکبر، جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے، اتنے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز حرکت میں آتی ہے، سب ان میں اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، تو اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس ایک نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کا ایک بوند پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ہم نے تو ایک حد تک کوشش کی، اس حد کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کا نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کا عمل ہی نہیں بلکہ اس کی سوچ کی پرواز سے بھی بالاتر ہے۔ پھر ایک آدمی کو اس سے بڑھ کر کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی اور اس کو تسکین پہنچائی، پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی، پانی حلق سے نیچے اتر کر اس کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بن گیا۔
لیکن وہ حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمت انجام دے رہا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ حقیقت میں ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، اس کے بغیر یہ جسم کام نہیں کر سکتا تھا، اور انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی قدرت نے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا، جو ہر ایک کو بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کو بتا دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، پیاس لگ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ سسٹم چلایا کہ اس کو چلا کے اس کو بتا دیا کہ تمہاری باڈی کو اب پانی کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت بظاہر جس طرح ایک چھوٹا بچہ، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کیسے روتا ہے، اس کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہے، اس کو اپنے لباس کی، اپنے ماں باپ کی اس کو پہچان نہیں ہوتی، اس کو اس دودھ کی جگہ کی پہچان ہے کہ یہ میری بھوک کو بجھانے کا ذریعہ ہے، میری بھوک کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کیسے روتا ہے تڑپ تڑپ کے، اور اس کو جب پیٹ اس کا بھر جاتا ہے وہ کیسے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ لیکن حقیقت میں پانی کا فائدہ اس سے بہت آگے ہے، جس کو ہم صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ہارون الرشید اپنے دربار میں درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہلول مجذوب تھے، بہلول نام تھا ان کا۔ وہ آگے اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت پانی پی رہے ہیں، تو چونکہ ان سے تھوڑی سی بے تکلفی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت ذرا رک جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رک گیا۔ تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو اتنی پیاس لگ جائے اور آپ کو پانی ہی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تو چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پینے انہوں نے دیا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری بادشاہت کا نصف حصہ لگا دوں گا اس پانی کی تلاش میں۔ اچھا، آپ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پی لیجیے گا۔ اب انہوں نے پانی جی بھر کے پی لیا اور پیٹ بھر گیا۔ جب پانی اندر چلا گیا اور پیٹ بھر گیا، تو جب وہ پانی، اللہ پاک نے اس کے لیے ایک سسٹم رکھا ہے، تو پانی جب اندر چلا گیا تو بہلول کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی کسی طرح اندر رہے اور یہ ڈسچارج نہ ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوگی، آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر کہنے لگے کہ میں اپنی میری جو بادشاہی ہے اس کی آدھی قیمت، آدھی دولت اسی پہ لگا دوں گا۔ تو وہ مجذوب تھے اور اللہ کے بڑے پیارے بھی تھے، کہنے لگے کہ رہنے دے بادشاہ سلامت، آپ کی پوری بادشاہی اس ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں کو نواز رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک مچھلی کا قصہ آتا ہے کہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا جی چاہا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی بادشاہی دے دی، تو کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو دعوت کے لیے بلاؤں۔ لہٰذا انہوں نے کتنے دل لگا کے، جنات تھے ان کے تابع تھے، اور ان کی دیچکیوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی، کتنی بڑی بڑی دیچکیاں، اتنی بڑی بڑی دیگ۔ تو انہوں نے کھانا پکوایا، اور جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب اتنا کھانا بن گیا، اب میں مخلوقات کو بلاؤں، لہٰذا مخلوقات کی دعوت ہے، اللہ پاک کی مخلوقات کی دعوت ہے، تو جنوں کو انہوں نے حکم دیا کہ اب اعلان کرو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سب کو دعوت ہے، حاضر ہو جائے۔ تو لہٰذا سب کو اعلان کیا گیا، اور سب سے پہلے ایک مچھلی آئی، اور مچھلی نے ایک لقمے میں اس ساری دعوت کا کھانا اسی نے اپنا ایک لقمہ بنا لیا، اور پریشان سب کہ یہ کیا ہوا، اب کیا کریں گے، یہ کس طرح ہوا؟ تو مچھلی سے پوچھا گیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بولی جانتے تھے، پوچھا گیا، جیسے وہ چیونٹی کا ذکر بھی آتا ہے قرآن پاک میں کہ کس طرح سے انہوں نے بارش کے لیے، جو چھوٹی سی چیونٹی نے بارش کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی۔ تو پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ ارے سلیمان علیہ السلام، یہ جو آپ کا کھانا ہے
یہ تو میرا ایک نوالا ہے، جتنے دن لگا کے آپ نے تیار کروایا تھا یہ تو میرا ایک نوالا ہے، یہ صرف نوالا ہے میرا، اور میرے پروردگار دن میں مجھے 3 ایسے نوالے کھلاتے ہیں، مجھے 3 ایسے نوالے میرے پروردگار کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نا کہ سلیمان میں نے تمہیں تو بادشاہی دی ہے، لیکن تمہاری بادشاہی میری بادشاہی کا پرزہ بھی نہیں ہے، اور مچھلی کے ذریعے سے دکھا دیا۔ تو ایک پانی کا جو گلاس تھا اس کی قیمت، چلے جی بادشاہ سلامت رہنے دیجیے، آپ کی پوری بادشاہی اس گلاس کی قیمت بھی نہیں۔ تو کون ہے جو ہمیں اتنے انتظامات کے بعد پانی ہم تک پہنچاتا ہے؟ یہاں اندازہ لگا لیجیے گا۔ اور کون ہے جس نے مٹی کی تہوں میں اس کومپل کی پرورش کی اور اسے قوت عطا کی، وہ اپنے نازک جسم زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلے اور کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری اور ہواؤں کا انتظام کیا؟ کون ہے جس نے اس پر بارش برسائی؟ قرآن پاک کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو بندو جو کچھ تم نے زمین کو گھاڑ کر اس میں ڈال دیے ہے، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بے شک اللہ اگانے والے ہیں، اللہ اگانے والے ہیں۔ اس لیے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جنہوں نے اس کو تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی طاقتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا اس دینے والے کو فراموش نہ کرو۔ یوں تو اس کی عطا ہر مخلوق کے لیے عام ہے، لیکن جس انسان کو اللہ رب العزت نے عقل اور شعور بخشا، اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غفلت کا معاملہ کرنے کی بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر دیا کرے۔ یاد کرنا ہی حقیقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہم بنیادی مقصد ہے، جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے نام پر کوئی کام شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر لے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ یعنی اللہ کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام اس ذات کے سپرد کر رہا ہوں جو بڑی ہی رحمت والی ذات، جس کی رحمت وسیع بھی ہے، گہری بھی ہے، تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ کیجیے گا، زمین کے اندر کو پھاڑا اور ایک دانہ اس کے اندر ڈال دیا، اور کس طرح سے اس کو اللہ پاک نے تن آور درخت بنا دیا۔ کسان تو بیج ڈال کر گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ایک ایک پل کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اس طرح رجوع کر کے کوئی کام کرتا ہے تو پہلے تو اس کے کام میں برکت آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی اور تواضع کا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بار بار اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ میں اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا، بلکہ مخلوق اور مالک کا بندہ بن کر آیا۔ یہ بندگی کا احساس کے دل میں عاجزی، ہمدردی، غم گساری پیدا کرتا ہے، جو تکبر، فرعونیت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو سبق دیا گیا یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ اللہ پاک نے بھی اپنے کلام مجید کا آغاز بلکہ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ کہہ کر آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ میں ہر طرح کی حاجت سے بے نیاز ہوں، جب میں اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کر رہا ہوں تو تمہیں کئی گنا زیادہ اس کی ضرورت ہے، تمہیں تعلیم ہے کہ تم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں دیکھیے پیچھے کی طرف ہم نے جا کے دیکھ لیا کہ کہاں سے پانی کا انتظام ہوا، کہاں سے کھانے کا انتظام ہوا، یہی حال، وہ تو ایک کھانا ہے، وہ تو ایک پانی ہے۔ اب آئے قرآن پاک کی طرف کہ یہ عظیم کلام کیسے آیا ہمارے پاس، اور کس طرح اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو چلایا، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بیت معمور پر نازل فرمایا، کس طرح فرشتوں کی جماعت نے اور جبرائیل علیہ السلام کو سردار بنا کر، ہیڈ بنا کر، کس طرح سے ایک ایک آیت کو 70,000 فرشتوں کے جلوے میں زمین پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اتارا ہے، جبرائیل پہنچانے والا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کا صندوق ہے۔ تو پھر اس کے آغاز میں کس قدر ضروری ہے اللہ کا نام لینا۔ تو اللہ رب العزت کے نام میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم فرمایا ہے، قہار اور جبار نہیں فرمایا، واحد اور قہار نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی طرف اشارہ کر کے انہی صفات کو یہاں پہ رکھا قرآن کی ابتدا میں، جن کے اندر رحمت ہے، جن کے اندر رحیمیت ہے، رحمانیت ہے۔ بتا دیا کہ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میرے بندوں میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میرے قرآن کا عنوان یہ رحمت ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا اور اس آدمی کے بڑے ایسے گناہ تھے، کتابوں میں آتا ہے یہ واقعہ کہ اس آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا اور بہت ہو رہا۔ اچانک اس کا عذاب رک گیا اور دوزخ کی طرف دروازہ بند کر دیا گیا، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا گیا۔ اب وہ حیران ہے، تو پوچھا گیا کہ یہ تخفیف کیوں ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ تمہارا چھوٹا بچہ تھا اور وہ مکتب میں بیٹھا ہے اور اس کو پڑھانے والے نے سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب اس نے کہا اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو سزا دیتے ہوئے کہ جو بچہ، جس کا بچہ میری رحمت کا اقرار کر رہا ہے، میری رحیمیت کا اور میری رحمانیت کا اقرار کر رہا ہے، تو آپ اس سے تصور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا، تو اولاد اگر رحمان کہے، اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے، اولاد اگر حافظ قرآن بنے، ناشر قرآن بنے، عالم قرآن بنے، عامل قرآن بنے، 5 وقت سجدوں کی عادی ہو، وہ بچہ دن میں کتنی بار کہے گا کہ اپنی دعاؤں میں رب اغفر لی ولی والدیہ، تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہیں، کہ دن میں کتنی مرتبہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ مغفرت کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کرے۔ کتنے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں جن کو اولاد کی طرف سے اتنی دعائیں ملیں۔ تو اولاد پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے، اور جب بولنے لگے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو اس اولاد کو ماں باپ نے تربیت کے حوالے کر دیا۔ اس بسم اللہ کے بارے میں کئی وظائف بھی آتے ہیں، کئی وظائف بھی آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ عجیب بات ہے، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس کو کھولتے ہیں، یقین جانیے گا کہ اس کی ایک آیت سے آگے بڑھنا، اس کی ایک آیت سے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا جہاں ہے اس کے اندر، اتنا جہاں ہے اس کے اندر، ایسی عجیب اس میں تاثیر ہے، اور یقین جانیے گا میں اور آپ بھول چکے ہیں بسم اللہ۔ یقین جانیے گا ہم کھانا کھانے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے، بچوں کو کپڑے پہنانے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے، کوئی چیز پکڑنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے،
اور حالانکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کتابوں میں کہ پڑھ کر پھینک، کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق جنات اپنے بچوں کو سلاتے ہیں اور ان کے اوپر گرم پانی گر جائے تو وہ جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی جگہ سے اگر چھلانگ لگانی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز پھینکنی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرے پہلے اللہ کا نام لے لے۔ ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا اور دوسرا اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا نام لینے سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک سوال رکھا کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ سے، یعنی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ سے شروع کیوں فرمایا، اس میں کیا راز ہے؟ یہ ایک بات ہے، ایک سوال ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس کلام کو بسم اللہ سے کیوں شروع فرمایا؟ اس کا جواب یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ حدیث پاک خود اللہ کا منشا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر عظیم الشان کام جو بسم اللہ کے ساتھ نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے ذکر کیا تھا، یعنی وہ دم کٹا ہوتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے یہ بات کہلوایا اور یہ بات کہلوا رہے ہیں تاکہ امت اپنے عظیم الشان کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، اور اللہ پاک کی کتاب سے عظیم الشان کام کون سا ہوگا وہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو یہ بات نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کو اسی سے شروع کیا۔ بسم اللہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور ان کی عظمت کا بیان ہے، ان کی رحمت کا واضح اظہار ہے، اس لیے اس سے شروع کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی۔ دوسرا سوال کہ بسم اللہ میں اللہ کی عظمت کا بیان، ان کی رحمت کا بیان، تو اللہ رحمت اور عظمت کا بیان یہ خود عظیم الشان کام ہے۔ ان سے بھی پہلے یعنی اللہ رب العزت بسم اللہ میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے، تو یہ کام بھی بہت ہی عظیم ہے، یہ بھی عظیم الشان کام ہے، تو ان سے بھی پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، پھر اس سے بھی پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک تسلسل لازم آتا ہے کہ پھر اس سے بھی پہلے بسم اللہ، اس سے بھی پہلے بسم اللہ، کیونکہ اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ پورے قرآن میں بھی اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، سورہ فاتحہ میں بھی ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ میں بھی ہے، تو پھر اللہ کی جب عظمتوں کا بیان ہو تو اس سے بھی پہلے کوئی بسم اللہ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس طرح سے تو یہ تسلسل شروع ہو جاتا اور تسلسل باطل ہے، تو یہاں سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں رکھی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر برکت اور عظمت اس کا ذاتی وصف ہے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ کوئی اگر ہنڈیا آگ کے اوپر رکھے، آگ جلائے، آگ کی وجہ سے وہ ہنڈیا گرم ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر پانی بھی گرم ہو جاتا ہے، تو وہ پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس پانی میں تپش اور حرارت کہاں سے آئی، آپ کہیں گی کہ ہنڈیا میں سے آئی ہے۔ لوہا گرم ہوا تو پانی گرم ہو گیا، سوال ہوگا کہ اس کے اندر حرارت کہاں سے آئی، تو جواب ہوگا کہ آگ سے آئی۔ اب اگر سوال ہوگا کہ آگ میں حرارت کہاں سے آئی تو یہ سوال غلط ہے، کیونکہ آگ کی حرارت اس کا ذاتی وصف ہے، یہ عارضی وصف نہیں ہے، یہ ذاتی وصف ہے۔ پانی کی حرارت بدل سکتی ہے، ہنڈیا کی حرارت بدل سکتی ہے کیونکہ وہ عارضی ہے، اور آگ کی حرارت اس کا ذاتی وصف ہے تو وہ نہیں بدل سکتی۔ تو اس آگ میں حرارت ہے جس طرح وہ ذاتی وصف ہے، تو بسم اللہ کے اندر جو برکت ہے وہ اس کا ذاتی وصف ہے، تو اس کے اندر برکت لانے کے لیے کسی اور برکت کے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو، وہاں حکم دیا، مگر جب اپنا کلام شروع فرمایا اللہ رب العزت نے تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو اعوذ باللہ پڑھو، لیکن جب اللہ پاک نے قرآن پاک کا آغاز فرمایا ہے تو یہاں پر اعوذ باللہ نہیں ہے، صرف بسم اللہ سے شروع فرمایا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کا ذکر ہے اس میں، اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے مقدس کلام سے پہلے جملے میں شیطان مردود کا نام آ جائے، اس لیے آپ اپنے رحمت کے عنوان کو ذکر کیا۔ اگر شیطان کا ذکر آتا تو گویا کہ رحمت کے عنوان سے پہلے آتا، تو کتابت میں نہیں لایا گیا، یعنی اللہ رب العزت کیونکہ رحمت اور رحیمیت اور رحمانیت کو ذکر فرما رہے ہیں، اور خالص بسم اللہ، اللہ پھر الرحمن پھر الرحیم، تو تینوں میں اللہ اور پھر ایک ذاتی نام پھر دو صفاتی نام لائے گئے کہ ان کو پڑھ کر ایک دل میں نشاط، ایک دل میں خوشی، ایک دل میں سرور آتا ہے، اور ایک ذہن پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، الجھتا نہیں ہے، اور غیر اللہ کا ذکر آس پاس سے نہیں گزرتا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے یہاں پہ بسم اللہ کو لے کر آئے، تو کتابت میں بسم اللہ کو نہیں لایا گیا، مگر تلاوت میں لایا گیا۔ اسی لیے جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ تلاوت ایک عمل ہے، اور عمل میں رکاوٹ نفس اور شیطان بنتا ہے۔ تلاوت ایک عمل ہے اور ہر عمل میں رکاوٹ نفس بھی بنتا ہے اور شیطان بھی بنتا ہے، لہذا اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے پہلے فرمایا کہ تم میری پناہ میں آؤ پھر تلاوت کرو۔ تو بسم اللہ کو اللہ پاک نے اس سے قرآن پاک کا آغاز فرمایا، اور تلاوت میں فرمایا کہ تم اعوذ باللہ پڑھو، لیکن کتابت میں فرمایا کہ تم نہ پڑھو، اسی لیے اللہ پاک نے اعوذ باللہ سے شروع نہیں بسم اللہ سے شروع فرمایا۔ تو بسم اللہ کو اللہ پاک نے یہاں سے ذرا آگے چل کر دیکھے کہ بسم اللہ کو اللہ رب العزت نے با سے شروع فرمایا، اور با حروف تہجی میں دوسرے نمبر کا لفظ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی کلام ایسا لاتے جو الف سے شروع ہوتا، کیونکہ اللہ کا نام بھی الف سے ہے اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز با سے کیوں شروع فرمایا، الف سے کیوں شروع نہیں فرمایا؟ تو جواب کہ اصل میں الف جو ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہیے کہ اصل میں الف جو ہے اس کی بناوٹ میں تکبر ہے، اس کی بناوٹ میں تکبر ہے، یعنی وہ کھڑا ہے نا، الف کھڑا ہے اور با لیٹا ہوا ہے، اس کی بناوٹ میں تواضع ہے، عاجزی ہے، اللہ کو تکبر گوارا نہیں ہے۔ تو قرآن عظیم الشان کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سبق دے دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں۔ تکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا دکھنا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جمیل ہے، اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، انہوں نے خوبصورتی کو بنایا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ جس کے پاس اچھا لباس ہے وہ اس کو پہنے نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا اور وہ بہت ہی فقیر دکھتا تو فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا تکبر یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلائے اور کسی کو حقیر سمجھے۔ تو عاجزی کا مطلب ہے خود کو عاجز سمجھنا، عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے بولتا رہے میں عاجز ہوں میں عاجز ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں ہاں زبان سے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ میں عاجز ہوں، نفس سے بھی میں عاجز ہوں، شیطان سے بھی میں عاجز ہوں، فتنوں سے بھی،
میں عاجز ہوں ان سے، میں فتنوں سے بھی عاجز ہوں. ہماری انگلیاں بھی غلط چلتی ہیں، ہماری نظریں بھی غلط چلتی ہیں، ہمارے کام بھی غلط چلتے ہیں، ہماری زبان بھی غلط چلتی ہے. ہم ان کے آگے یا اللہ عاجز ہیں، بے بس ہے یا اللہ، نفس کے لڑنے میں آتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلائے جب اس کے سامنے آئے. کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے سے نیچے درجے والے کسی کو سمجھ رہے ہوتے اور وہ اگر حق بات کہے اس کی بات نہیں مانتے، کہتے نہیں جی آپ کی بات کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہیں سننا چاہ رہا ہوتا. اس کے اندر تکبر کی ایک شان آتی ہے اور وہ نہیں مانتا، وہ تسلیم نہیں کرتا. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنتا تھا اور ٹھکرا دیتا تھا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا جاہلوں کا باپ. اور ابو بکر صدیق کو بتایا گیا کہ آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو یار ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نبوت مل گئی ہے، میں اللہ کا نبی بن گیا. تو وہ ایک تھک سے فرما دیا کہ اگر محمد رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ حق فرماتے ہیں، اور اس لیے وہ صدیق بن گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ حق کو مانے اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا، حق کو جھٹلانا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اس لیے ہم اپنا اندر ٹٹولے کہ اگر ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر ہمارے اندر تکبر ہے. لیکن وقار ہونا چاہیے ایک مسلمان میں، ایک مومن کے اندر وقار کا ہونا یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. اسی لیے ایک روایت میں کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قاصد بنا کر بھیجے تھے تو ان میں سے جو سب سے پروقار انسان ہوتا تھا، سب سے اچھا لباس والا ہوتا تھا اور خوبصورت ہوتا تھا، اس کو بھیجا کرتے تھے. لیکن اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ کیا ہے تھی. بالکل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مکرم اور معزز وہ ہے جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتا ہے. لیکن یہ ایک ظاہری طور پر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے. یعنی کہتے ہیں نا کہ عاجزی، خود کو عاجز سمجھنا یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے اور اللہ لوگوں کی نگاہ میں مجھے معزز بنا دے، کہ لوگ مجھے روتے نہ، لوگ مجھے پھینکے نہ، لوگ مجھے حقیر نہ سمجھے، لوگ مجھے یوں کر. اسی لیے دیکھیں کیوں بھیج سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معزز بندہ جائے گا قوم کے لوگ اس کی باتیں سنیں گے، اس کی باتیں مانیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف فرماتے تھے کہ میرا یہ تعارف ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کرنا سنت ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ بڑائی نہیں ہے. یہ بتا دینا کہ میرا فلاں نام ہے اور یہ میرا انٹرو ہے، میں یہ ہوں، یہ میرا پورا نام ہے. اور پھر پورا نام کسی کا لینا، اچھا نام کسی کا لینا، یہ بھی سنت ہے. تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اس کے لیے پورے علم کی ضرورت ہے، تکبر کو سمجھنے کے لیے، حسد کو سمجھنے کے لیے، عاجزی کو سمجھنے کے لیے، اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے. ہم ایک ذرے کو پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. تو با کے جھکنے نے اس کو بلند کر دیا اور یوں قرآن کا پہلا لفظ بن گیا. یہ بچھا ہوا ہے نا، با کا لفظ بچھا ہوا. تو اللہ نے سبق دے دیا کہ اس قرآن کے ثمرات سے، علوم سے، حقیقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرو. جتنے اپنے اندر جتنی فنائیت پیدا کرو گے اتنا ہی اللہ رب العزت تمہیں نواز دیں گے. کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو دانا کہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے سونے کی تشتری پہ رکھو اور مجھے کسی سونے کی الماری میں بند کرو، تو وہاں پہ وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا، وہ سڑ جائے گا. اور وہ اگر کہے دانا کہ میں مٹی میں نہیں ملتا، میری شان تو بلند ہے، میں مٹی کے اوپر رہنا چاہتا ہوں،
تو جو مٹی کے اندر جاتا ہے وہ اس کی کونکل نکلتی ہے، اس کی ٹہنی بنتی ہے، اس کا درخت بنتا ہے، اس کا پھل آتا ہے، اس کے پھل سے جانور فائدہ اٹھاتے، انسان فائدہ اٹھاتے، اور جو اوپر اوپر رہتا ہے وہ سڑ جاتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو رب کو تکبر پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان کی صفت عاجزی ہے، انسان کی صفت عاجزی ہے۔ تکبر بڑائی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ایک درویش جا رہے تھے، سامنے سے کوئی ایک ٹھاٹ باٹ والا انسان آ گیا، وہ درویش تھا۔ اچھا درویش اسی لیے حضرت ابن سوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ زاہد تھے، وہ زاہد تھے، اپنے وقت کے زاہد تھے، لیکن وہ پورا سال ایک کپڑے کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے، یعنی ایک ڈریس آتا تھا پہن لیتے تھے، صدقہ کرتے تھے، اگلے دن اور ڈریس آتا تھا وہ پہن لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ان کو چاہنے والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جی آج میرا یہ آپ زیبدن فرمائے، آج میرا یہ زیبدن فرمائے، اور وہ پورا سال اسی طرح فرماتے تھے، لیکن وہ زاہد تھے۔ یہ بھی ایک فرق ہے کہ اچھا پہننے والوں کو کہتے ہیں یہ تو دنیا دار ہے جی، یہ تو اس کے کپڑوں کے اوپر جا کے کسی کو کیسے نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جو اللہ کے رسول کی جو شریعت جو آئی ہے اور آ کر اس بات کو رد کر دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ بڑی دعوت تھی اور لوگوں کے لباس دیکھ کر کے جی عمدہ لباس یہ معزز ہے، اس کا عمدہ لباس یہ بھی معزز ہے، اس کا عمدہ لباس یہ بھی معزز ہے۔ تو اس وقت جو چیف گیسٹ تھے وہ اس وقت بھی بڑے نیک اور بڑے اللہ پاک کے نیک اور پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ولی تھے، اللہ کے قرب رکھنے والے، تو وہ بڑے عام اور سادہ لباس میں چلے گئے، اور جب چلے گئے یہ کتابوں میں آتا ہے، اب اس کی حقیقت کتنی ہے لیکن اس واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ وہ تشریف لے کر گئے تو جدھر لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ میاں جاؤ یہاں سے، یہاں تو ایسے ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے، یہ لوگ تشریف لائیں گے، آپ کی تو یہاں پہ جگہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ اور وہ چلے گئے اور جا کے اپنے ملازم کے ہاتھ اپنا جو خوبصورت جبہ تھا، لباس تھا، اس کو ہینگر میں ڈال کے بھجوا دیا، اور وہاں پہ سارے آ گئے تو کہا کہ حضرت کی ادھر ہے جی، حضرت کی ادھر ہے جی، تو نوکر آیا حضرت کا لباس ہینگر میں لٹکا کے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت نے بھیجا ہے، تو وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس پر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ جا کر ان کو یہ پیغام بھی دینا کہ ان کو لباس کا احترام تھا، اس کو لباس چاہیے تھا تو میں نے لباس بھجوا دیا ہے، میری ضرورت نہیں تھی تو میں ایسی جگہوں پہ نہیں جایا کرتا، یعنی یہاں تو بتا دیا۔ اور اچھا لباس پہننا یہ بھی کوئی دنیا داری اس کو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے دیا تو پہننا چاہیے، لیکن اس لباس کو پہننے کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو چلتے چلتے وہ درویش کی کوہنی اس آدمی کو لگ گئی، اس آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ درویش نے کہا ہاں ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ خوبصورت جملے ارشاد ہوا، انہوں نے فرمایا تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہوگی قبر کے اندر کیڑوں کی تو خوراک ہے، اور درمیان میں تیری حالت یہ ہے کہ زندگی کے پیٹ کے اندر تو گند اٹھا کے پھرتا ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ کوئی ایسا بندہ تھا کہ دل سے بات کی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، وہ بات دل کے اندر اتر گئی اور اس نے کہا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی کہ اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے تو آج آنکھیں ہی کھول دی، اس تعارف کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، آپ نے میری حقیقت بھی کھول دی۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے
تو اللہ رب العزت نے اس بسم اللہ کے اندر اس قرآن کی ابتدا با سے کر کے یہ بتا دیا کہ بندے میں نے با سے اس قرآن کو شروع کیا اور با کے اندر عاجزی ہے، تو میرے بندوں کے اندر میرے لیے عاجزی ہوگی، میرے لیے تواضع ہوگا تو میں اس کو بلند کروں گا، میں اس کی شان بڑھاؤں گا اور میں اس کا مقام بڑھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کے علوم قرآن میں بند ہیں، ان سب کے علوم قرآن میں بند ہیں، اور قرآن کریم کے سارے علوم سورہ بقرہ میں بند ہیں، اور سورہ بقرہ کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں بند ہیں۔ ساری آسمان کی کتابوں کے علوم قرآن پاک نے بند کر دیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے جب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں کچھ پیجز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کبھی میں ان کو پڑھ لیا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری نبوت پر ایمان لاتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار کیا کہ جب تمہارے زمانے میں میرے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اس بات سے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، تو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے یہ کہا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کا قرآن بھی آخری کتاب ہے، تو ان سب علوم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بند کر دیا، اور قرآن کریم کے سارے علوم سورہ بقرہ میں بند ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ضرور کم از کم اس سورت کا تو ترجمہ آئے، اس کی تو سمجھ آئے۔ آج کیا کیا نہیں کھنگالتی ہماری بہنیں، آج کن کن یونیورسٹیز کے چکر نہیں کاٹتی ہماری بہنیں، آج کیا کیا جہیز کی تیاریاں نہیں ہوتی ہماری بہنوں کو، آج کیا کیا کورسز نہیں کرتی کہ ہم ہر فن مولا ہو جائے، اور ہر فن مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ آ جائے الا کتاب اللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کتنی ڈیورسز ہوئی ہیں، کتنی زیادہ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو گئی اور لڑکی کو حلال حرام کا نہیں پتا تھا، اور اس کے ایسے معاملات شروع ہوتے ہیں اور اس کو اس میں حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا بچہ ہو جاتا ہے اس کو حلال و حرام کا نہیں پتا ہوتا۔ کچھ وظائف ہوتے ہیں جن کو ہم رکھتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ قرآن عظیم الشان ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن عظیم الشان ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن عظیم الشان۔ تو قرآن کریم کے سارے علوم سورہ بقرہ میں بند ہے، اور سورہ بقرہ کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں بند ہے، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسم کے اندر بند ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسم کے سارے علوم اس سے پہلے اس کے شروع میں با ہے اس کے اندر بند ہے، اور با کے سارے علوم با کے نقطے میں بند ہے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ فرمایا کہ علم ایک نقطے کا نام ہے، اور اللہ سمندر ہے۔ علم ایک نقطے کا نام ہے اور اللہ سمندر ہے، یہ ذاتی چیز ہے کہ اللہ سمندر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام سمندروں کو سیاہی بناؤ، تمام درختوں کو قلم بناؤ، اور پھر سب مل کر میری تعریف لکھنا شروع کرو تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اسی سے شروع کرو، اسی سے ابتدا کرو، یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہم بسم اللہ کو بھولے ہوئے، جو ہم اپنی روٹین میں بسم اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس کو اپنانے والی بنے۔ یہی ایک سبق اگر قرآن پاک سے ہم حاصل کریں گے نا کہ ہم نے ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا ہے، ہر کام کی شروعات، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے۔
عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سکھایا. کوئی اہم مشورہ کرنا ہو، کوئی اہم کام کرنا ہو، اللہ سے استخارہ کر لو. کوئی نکاح کے اوپر اللہ کا نام لے کے کرو. کوئی معاملات ہے جی اس میں بھی اللہ کا نام لو. کوئی کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے کرو. اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اپنا نام ڈال دیا کہ میرا نام جدھر بھی آئے گا وہ کام جڑے گا بھی، وہ کام ٹھہرے گا بھی، وہ کام بنے گا بھی، اس کام میں برکت بھی آئے گی، اس میں رحمت بھی اترے گی، اس کو دوام بھی حاصل ہوگا، اس کے ساتھ میری مدد بھی ہوگی. جنت کا راستہ پتہ چلے گا، دوزخ سے بچنا آئے گا، شیطان کے مکر کا پتہ چلے گا، نفس کو کیسے دبانا ہے. اور پھر فرمایا ان سے لڑ کے چلو گے تو تیرے لیے تو جنت ہے. فرشتوں کے لیے کدھر سے جنت ہے؟ تیرے لیے تو جنت ہے. تو ہی تو قرآن پڑھ سکتا ہے، فرشتے کدھر سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایک جبرائیل کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر عام اور خاص کو ایک 5 سال 8 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنا کر دکھا دے. اور اگر کوئی اس کے اندر اترنا چاہے، اس کی زندگی تمام ہو جائے تو اس کی گہرائی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. آج تک کتنے مفسرین نے تفسیر کی کتابیں لکھی، کتنوں نے اس کے اوپر بحث کی اور کتنوں نے اپنی جان لگائی، لیکن ابھی بھی ایسا ہے یقیناً کہ ابھی بھی کوئی ایسا مفسر آیا ہی نہیں ہے جو اس کی تفسیر کر سکے الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بات کی نیت کر کے اٹھے آج کی مجلس سے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو کھولنے والی بنیں. ہم بسم اللہ میں جو اللہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو حفظ جان بنائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. بار بار بسم اللہ پڑھ کے اس کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ بے دہانی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں پھر یاد آتا ہے. چلیے یہ سب بھی صحیح ہے کہ اگر ہمارا قدم اس طرف اٹھ رہا، لیکن جب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ پھر ہماری زندگی میں بے دہانی میں بھی اللہ کا نام آئے گا. جو پوری زندگی ایک دفعہ بھی دل سے اللہ کا نام لیتا ہے وہ نام اس کے لیے جہنم سے رہائی کا سبب بن جاتا ہے. اور یہی نام کائنات کی دھڑکن ہے. یہ نام اٹھ جائے گا قیامت آ جائے گی. اسی لیے اتفاق کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہوگا، اور جب وہ بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا فرمائے. آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ ایک کریم پروردگار اپنے نام کی معرفت ہمیں عطا فرما، اپنے نام کی برکت ہمیں نصیب فرما، اپنے نام کا عشق ہمیں نصیب فرما، اپنے نام سے جڑنا ہمیں نصیب فرما، اپنے نام پر مر مٹنا ہمیں نصیب فرما، اپنے نام کی شیرینی ہمیں نصیب فرما. جیسے ایک اللہ والے تھے اور جب بھی کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کے منہ میں کوئی گڑ کوئی مٹھائی ڈال دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو میرے سامنے اللہ کا نام لے اور میں اس کے منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. تو اللہ اپنے نام کی مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنے نام کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. اسی کو ہم لے کر قبر میں جائیں گے، قبر میں وحشت نہیں ہوگی. اسی کو لے کے حشر میں جائیں گے، حشر میں ندامت نہیں ہوگی. اسی کو لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مسکرا کے دیکھیں گے. اللہ رب العزت اپنے نام کی لذت، معرفت، اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ اس رحیمیت کی چادر تلے، اس رحمانیت کی چادر تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھ دے اور اللہ رب العزت اس رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمیں شیطان سے بچائے، ہمیں نفس سے بچائے. آمین یا رب العالمین.